یہ مسجد کا مین گیٹ ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، بچے مسجد کی صفائی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جو چک نمبر 95 شمالی کی خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کا خوبصورت مسجد میں شمار ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ کا گھر ہر جگہ پہ جو بنا ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے یہ حافظ محمد حسین سیالوی صاحب نے اپنے دستہ مبارک سے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے خود یہ مسجد تیار کروائی تھی۔ جانے والے چلے جاتے ہیں۔ یہ یہاں قاری محمد اشرف سیالوی صاحب یہ بچوں کو درس دے رہے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ قاری محمد اشرف سیالوی صاحب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اس وقت قاری صاحب ان کو اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ورفعنا لک ذکرک ونرجو رحمتک ونرجو رحمتک ونخشى عذابک یہ مسجد کا اندرونی مین گیٹ ہے جو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت ہے۔ حافظ محمد حسین سیالوی صاحب نے یہ مسجد تعمیر کروائی، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا سین ہے، خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ قاری محمد اشرف سیالوی صاحب اس وقت میں اندر داخل ہو گیا ہوں۔ بہت پیارا یہ سین ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں اللہ کا گھر کتنا پیارا، کتنی محبت سے بنایا ہوا ہے۔ یہ نماز کے متعلق بتایا گیا ہے۔ خوبصورت نظارے دیکھیں، کیسی پیاری مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر یہ اس وقت بنا ہوا ہے۔ یہ مسجد میں خانہ کعبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی تصویر، اور یہ دیکھیں بچے کس طریقے سے مسجد کی صفائی کر رہے ہیں۔ یہ مسجد کے صفائی کرنے میں آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کے حوالے سے یہ بچے دیکھیں کس طریقے سے صفائی کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑوں کو، چھوٹوں کو اسی چیز کا، اپنے بچوں کو اسی چیز کا درس دینا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں تو اللہ کے گھر کی صفائی، اللہ کے گھر کا خیال کس طریقے سے ہمیں رکھنا چاہیے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب ہم یہ چیز سکھائیں گے نا تو ان کے اندر نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی۔ جب ہم اپنے بچوں کو صبح اٹھائیں گے سپارے کے لیے اور بتائیں گے انہیں کہ ہم بچوں آپ کو ہم قرآن پاک کے لیے اٹھاتے ہیں، آپ قرآن پاک پڑھو، کیونکہ نماز اور قرآن پاک ہی یہی ہماری جو نا بخشش کا ذریعہ ہے۔ نماز ہی ہمارے لیے، نماز کے متعلق ہی
ہمارے لیے ہمارے سے سوال کیا جائے گا کہ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر ہم اتنا سارا دن مسجد، بازاروں میں، گلیوں میں پھرتے ہیں، یہ قرآن پاک رکھے ہوئے دیکھیں ماشاءاللہ، اس مسجد کا سنگ بنیاد بھی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں 1994 میں رکھا گیا تھا۔ یہ تو دیکھیں ماشاءاللہ کیسے یہ ختم والی چادریں جب کل شریف ہوتے ہیں تو تب کل شریف کے لیے چادریں رکھی جاتی ہیں اور یہاں سے کل شریف پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ مسجد کا مدرسہ ہے یہ، جہاں بچوں کو، آج تو گرمی ہے نا، گرمی کی وجہ سے یہ وہ گٹھلیاں ہیں، جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ پھر سارے گاؤں والے اکٹھے ہو کے اس مسجد میں کل شریف پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور کل شریف پڑھتے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں بچوں کے قرآن پاک بچے اپنے سپارے رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں بچے اپنے سپارے رکھ کے اس قرآن الماریوں میں جاتے ہیں اور یہاں سے پھر بچے درس لیتے ہیں۔ امام جو ہے امام اشرف سیالوی صاحب جو بچوں کو درس دیتے ہیں، اب انہوں نے بچوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ لوگ یہاں، یہ قاری صاحب بیٹھتے ہیں ادھر بھی، ان کا مسجد کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور بچوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بچوں کو کس طریقے سے قاری صاحب نے ان کو، یہ مسجد کا اندرونی جو حصہ ہے، یہ مینار یہاں سے اندر سے جا رہا ہے یہ، اور یہ دیکھیں یہاں بچے بیٹھتے ہیں، بچے قرآن پاک کا درس حاصل کرتے ہیں۔ اور میں بھی آیا ہوں، میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی مسجد کی صفائی کروں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی ہمیں صفائی رکھنی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو، اگر ہم اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنی بلڈنگوں کو سجاتے ہیں تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کی بھی ہمیں صفائی رکھنی چاہیے، اور یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ لوگ کپڑا دے بھائی، اگر آپ لوگ اس کی صفائی نہیں رکھتے، اپنے گھروں میں کس طریقے سے آپ جاتے ہیں، اپنے گھروں میں کبھی کوئی چیز نکال لی، کبھی کوئی چیز نکال لی، آپ کے والد، آپ کی والدہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ جی اس چیز کی صفائی کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اور ماں باپ ان بچوں کو درس دیتے ہیں کہ آپ جاؤ مسجد میں اللہ کا گھر صاف کرو۔ اور قاری صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، ان کے ساتھ قاری محمد اشرف سیالوی صاحب ہیں، اور بچوں کو اس چیز کی نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرو، اور اللہ کے گھر کا، جب آپ اللہ کے گھر میں جاتے ہو تو اس وقت آپ نے شرارتیں نہیں کرنی۔ یہ چیز اگر ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو اس وقت تک جب ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے رہتے ہیں ہمیں سمجھ آتی رہتی ہے، اور ہمیں جس طریقے سے اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں نا، اسی طریقے جیسے جیسے ہم اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں ویسے ویسے ہمارے اندر بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس چیز کی سعادت دی ہوئی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اللہ کے گھر کی صفائی کرنے کا آرڈر لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ خوش ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہے۔ دیکھو قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں اللہ کے گھر میں اور اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اور بڑی محنت ہے یہ، اور بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور میں سب کو یہ میرا میسیج ہے
کہ آج جمعۃ المبارک ہے. جمعے کے وقت جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے جمعے کی پہلی نماز کے وقت آپ وضو کریں. وضو کرنے کے بعد آپ مسجد میں آئیں. 2 نفل آپ وضو کے پڑھیں, 2 مسجد کے پڑھیں. مسجد میں اندر داخل ہونے کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے ہمت دی اور میں اونٹ کی قربانی کا ثواب لینے کے لیے اذان پہلی جمعے کی اذان ہوئی ہے تو میں اس قربانی کا یاد رکھیں کہ جو بندہ سب سے پہلے جمعے والے دن آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے. تو دوستو اس بات کا خیال رکھو, اپنے بچوں کو بھی نیک کام کی تربیت دو. اپنے بچوں کو صبح اٹھاؤ, سپارے کے لیے بھیجو. جب صبح سپارے کے لیے آئے پھر آپ اسکول کے لیے ان کو بھیجتے ہو, اور جاتے وقت اپنے بچوں کو یہ پیغام دو کہ مسجد میں جا کے اللہ کے گھر میں جا کے آپ لوگوں نے شرارت نہیں کرنی, کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں کبھی بھی اس طرح کا وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو. والسلام.